ناصر البانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمارے ایک عالم تبلیغ میں نکلے ہوئے، تو تبلیغ جماعت میں کچھ سلفی لوگ بھی وقت گزارتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سلفی عالم بھی، سلفی عالم نہیں، ایک عامی آدمی جو سلفی. تو ہمارے استاد تو فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے، وہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کر رہے نا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے، وہ سلفی نے ان کو پکڑ لیا. اس نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات لازمی ہے، اور جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے پوچھا جہرن میں سرن میں؟ انہوں نے کہا جہرن ہو یا سرن ہو دونوں میں نماز پڑھنی، سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی. پھر وہ حوالے البانی، پھر انہوں نے کہا ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں. کہا بھائی ابو حنیفہ کا دور گیا، اب تو جو ہے نا کمپیوٹر پہ ساری حدیثیں نمبر لکھو آ جاتا ہے. اب آپ آج کے جو سلفی علماء ہیں ان کو فالو کرو، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے. پھر ناصر البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دینے لگے، البانی یہ کہتے ہیں، البانی یہ کہتے ہیں. ہمارے استاد چونکہ عالم تھے، انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی، البانی کو بھی، ناصر البانی رحمہ اللہ کو بھی پڑھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا البانی تو یہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں کم از کم نہیں پڑھی جائے گی. اچھا، انہوں نے حدیث پیش کی من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ. حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی. اس نے چھوٹتے ہی کہہ دیا سلفی نے ضعیف. کیا یہ ضعیف؟ یعنی حنفی کی کوئی بھی دلیل ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو ہمارے استاذ نے کہا کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے نا، البانی نے کیا کہا ہے؟ صحیح کہا ہے. پھر میں نے خود بھی جا کے حوالہ چیک کیا، واقعی البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، جس کو آج تک اہل حدیث ضعیف کہتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں جس کا امام ہو مقتدی کی، امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں لیکن البانی نے اس کو صحیح کہہ کے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جہری نمازوں میں اس حدیث کو فالو کرتا ہوں، سری میں اس حدیث کو فالو نہیں کرتا. سری میں وہ والی حدیث جس میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی نا، وہ جو مشہور حدیث ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو مشہور حدیث ہے کہ اس فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو، البانی کا یہ رائے ہے کہ یہ سری نمازوں کے بارے میں، اور جہری کے بارے میں یہ والی حدیث ہے جس کا امام ہو مقتدی کی قرات امام کے لیے کافی. تو کہتے جب میں نے وہ سلفی کو کہا نا، وہ ایک دم چپ ہو گیا، خاموش. اب آپ دیکھو کہ ان کے سامنے ابو حنیفہ کا قول پیش کر دیا جائے. ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جس کا امام ہو مقتدی کی قرات امام کے لیے کافی. اور مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے نا، تو یہ مجتہد کی نظر میں اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو ابو حنیفہ کی نظر میں یہ حدیث صحیح ہے، اس کو ویلیو نہیں دے رہے. البانی کی نظر میں جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے، وہ جب کہتے ہیں صحیح ہے تو سر آنکھوں پہ. تو یار شخصیت پرست کا تانا ہمیں آپ دیتے ہو کہ آپ ہم شخصیت پرست ہیں. تو خدا کی قسم اگر ہم شخصیت پرست ہیں تو اللہ کی قسم آپ ہم سے بڑے شخصیت پرست ہو کہ ہم فالو ایسی شخصیت کو کر رہے ہیں جس کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا ہے. اور آپ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہو جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں، اور 1% امت بھی ان کو فالو نہیں کر رہی. لیبل سب نے قرآن و سنت کا لگایا ہوا ہے میرے بھائی. بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تشریح میں، حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینے میں آپ کس کی رائے کا اعتماد کر رہے ہو؟ اگر ان ائمہ کی رائے کا اعتبار کر رہے ہو جو صدیوں پہلے گزرے، جن پر پوری امت نے اعتماد کیا، تو آپ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے. اور آج کے اسکالرز کو فالو کر رہے ہو تو غلطی کا امکان زیادہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں ایک دم خاموش. لیکن آپ ان کو ویسے حوالے دیتے رہتے نا، البانی کے علاوہ 20 حوالے دے دیتے، محدثین نے فلاں نے اس کو صحیح کہا، فلاں نے صحیح کہا. ان حوالوں کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. البانی کا نام لے لو تو مان لیا ایک دم فوراً. حالانکہ تحقیق آپ کو البانی کی بھی نہیں ہے کہ البانی نے کن بنیادوں پہ اس کو صحیح قرار دیا ہے. وہ تحقیق آپ نے وہاں بھی نہیں پڑھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟